فاتحہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شمس رضا صاحب ابن محمد معین صاحب کی روح کو احسان ثواب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ ارواح غم ماتمداران سید الشہداء، ایک بڑے شریف النفس شخصیت کی احصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اور بے پناہ عزادار اور ماتمدار امام حسین علیہ السلام۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سے پہلے میری ملاقات مرحوم سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سال ایام اعزاء میں لکھنؤ میں رکا ہوا تھا، ان کے فلیٹس میں مختلف گھروں میں مجالس تھیں، تو شمس صاحب نے اپنے گھر میں ایک مجلس برپا کی تھی، اور پھر دوبارہ میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ مولانا شام غریبہ کی مجلس بھی میرے گھر میں پڑھ دیجیے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرمائے، اس لیے کہ مسلکوں کے جھگڑے اپنی جگہ، فرقوں کے جھگڑے اپنی جگہ، پنجتن فرقوں سے بہت الگ ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا آپسی تعصب ہے کہ وہ پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے مولویوں کے جھگڑے ہیں، ورنہ مسلمان اس وقت تک کہ مسلمان ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ پنجتن کا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پنجتن کا ماننے والا نہ ہو۔ کسی بھی مسلمان فرقے کو نہ اس بات کا اختلاف ہے کہ مولا علی سے کسی کو اختلاف ہو، یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے اختلاف ہو، یا امام حسن علیہ السلام سے کسی کو اختلاف ہو، یا امام حسین علیہ السلام سے کسی کو اختلاف ہو۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ مرنے والے کو جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ جس کی حسرت اصحاب رسول اللہ کو بھی تھی۔ دیکھیے توجہ دیئے گا، ماشاءاللہ دور تک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور باہر دور تک آواز جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو کر اگر محشر کے میدان میں کوئی پہنچے گا تو اس کا کیا رتبہ ہوگا، یہ ہم آپ مسلمان نہیں جانتے ہیں۔
بلکہ یہ اصحاب رسول جو رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے والے تھے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کے نواسوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا رتبہ ہے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اول آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس وقت ایک نوجوان نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے زبان کھولی اور یہ سوچ کے کھولی کہ ہمارے بابا کے پاس اقتدار ہے، ہمارے بابا کے پاس حکومت ہے، ہمارے بابا کے پاس تخت ہے، تو جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا، خاموش غلام زادے، غلام زادے خاموش، تیری یہ جرت کہ تو میرے سامنے گفتگو کرے گا۔ تو واقعے کے جملے ہیں، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ وہ صاحبزادے روتے ہوئے اپنے گھر پہ گئے اور اپنے ابا کے حضور میں پہنچ کے شکایت کری کہ ابا آج غضب ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کس کی مجال کہ تمہیں ذلیل کرے، کس کی مجال کہ تمہیں رسوا کرے، کس کی مجال کہ تمہیں کچھ کہہ سکے؟ کہا ابا آج اللہ کے رسول کے نواسے نے، علی کے لاڈلے نے مجھے بھرے مجمع میں غلام زادہ کہہ دیا، مجھے غلام زادہ کہہ دیا۔ میری تو کوئی انسلٹ نہیں ہے، میں تو غلام زادہ ہوں، اصلاً اشارہ آپ کی طرف ہے، آپ غلام ہیں تبھی تو میں زادہ ہوں، مجھے آج غلام زادہ کہہ دیا، میری بے عزتی ہو گئی۔ جیسے ہی دیکھیے توجہ سے سنیے گا، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آج حسین ابن علی نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سچ بتاؤ کیا حسین نے تمہیں غلام زادہ کہا ہے؟ ہاں ابا، بہت سے گواہ ہیں، سینکڑوں گواہوں کو میں لا سکتا ہوں، بھرے مجمع میں یہ بات کہی۔ کہا گواہوں کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دو کیا حسین نے یہ کہا ہے؟ کہا ابا انہوں نے کہا ہے۔ تو کہا جاؤ ادھر جاؤ، قلم کاغذ اٹھاؤ، قلم کاغذ اٹھاؤ۔ اب بچہ پریشان، وہ تو سوچ رہا تھا کہ غصے میں آ کے کہیں گے کہ تلوار اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ، ترکش اٹھاؤ، وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ قلم اٹھاؤ، کاغذ اٹھاؤ۔ بیٹے نے فرما برداری کرتے ہوئے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور لے کے ابا کے حضور میں آیا۔ کہا ابا اب اس کا کیا کریں؟ کہا اس کو قلم کاغذ کو حسین ابن علی کے پاس لے جاؤ۔ کہا بابا حسین ابن علی سے ابھی انہوں نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، میری انسلٹ کی ہے۔ کہا جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں تم حسین ابن علی کے پاس قلم کاغذ لے کر جاؤ۔ کہا بابا جان وہاں جا کے کیا کہوں؟ کہا بس ان سے یہ کہہ دینا کہ آپ نے جو مجھ کو کہا ہے غلام زادہ، یہ اس پہ لکھ دیجئے، یہ اس کے اوپر لکھ دیجئے۔ تو کہا کہ بابا وہ لکھا ہوا حسین کے ہاتھوں کا کیا کریں گے؟ کہا بیوقوف تمہیں کیا معلوم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ التفات رسول اللہ کا اس نواسے کے لیے دیکھا ہے، تم کیا جانو کہ اس کی عظمت کیا ہے، تم کیا جانو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے۔ جب وہ لکھوا کے لاؤ گے تو میں حفاظت سے اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب میں مروں گا تو وصیت کر جاؤں گا کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے قبر کے سامنے میرے جنازے کے ساتھ ساتھ اس تحریر کو جو حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی میری قبر میں رکھ دی جائے۔ کہا بابا اس کا کیا ہوگا کہ حسین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کا کیا ہوگا؟ کہا بیوقوف تمہیں کیا معلوم، جب قیامت کے روز سب اٹھائے جائیں گے تو میں قبر سے تنہا نہیں جاؤں گا، حسین کی تحریر لے کے جاؤں گا، حسین کی تحریر لے کے جاؤں گا۔ یہی حسین کی تحریر تو اللہ کی بارگاہ میں میرا نجات کا ذریعہ ہوگی۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ سیرت صحابہ بھی یہی ہے کہ اگر حسین کی تحریر مل جائے تو وہاں نجات ملے گی۔ اب یہ سوال نہ کیجئے کہ جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں خاک شفائے حسینی کیوں لے کے جاتے ہیں؟ درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ بھائی ہم مرتے ہیں تو یہ کیوں تمنا ہوتی ہے کہ کربلا کا کفن ہو؟ ہم جب مرتے ہیں تو ہماری کیوں تمنا ہوتی ہے کہ کربلا کی مٹی بھی قبر میں رکھ دی جائے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو قریب رہنے والے رسول اللہ کی قربت حاصل کیے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ فقط حسین کے ہاتھ کی لکھاوٹ، ہاتھ کی تحریر وہاں مجھے بخشوا سکتی ہے۔ تو جب ہاتھ کی تحریر بخشوا سکتی ہے تو حسین کے نام سے منسوب کپڑا کیوں نہیں بخشوا سکتا؟ حسین کے نام سے منسوب وہ خاک جس پہ حسین کا خون گرا ہے وہ کیوں نہیں بخشوا سکتا؟
دیکھیے میں دو چار کی بات کروں، بیچارے شمس بھائی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بڑے جتنی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مجھے بہت اچھا لگا، میں ممبر سے ہوں بیٹھا کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنے سے فائدہ بھی نہیں ہے، اللہ ان کے درجات عالی فرمائے۔ ایک بات بتاؤں، یہ اکثر فرقوں کا اختلاف بڑی مصلحت کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہے، چاہے بڑے سے بڑے جنو دھاری گوشت کھائیں، لیکن اعلان ہمیشہ کہیں گے گوشت نہیں کھانا۔ مسئلہ یہی ہے، کچھ اپنے بھی فائدے ہوتے ہیں، اپنے بھی بینیفٹ ہوتا ہے، اپنے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے ایک دوست ہے یہاں حسین آباد میں، مجید، ہو سکتا ہے کہ آواز سن رہا ہو، اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس نے ایک مجلس پڑھوائی تھی، تو میں نے وہاں یہی بات کہی تھی کہ بعض غلط فہمیاں ہیں فرقوں کے درمیان، جس نے بہت زیادہ کھائیاں بڑھا دی، بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دی۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے، ایک دو باتیں کہ شیعوں نے امام حسین کو کربلا میں مارا ہے اور یہی شیعہ رو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت اور صحیح بات ہے، اس میں ذرہ برابر غلطی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی غلط بیانی نہیں ہے۔ شیعوں نے کربلا میں امام حسین کو مارا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ شیعہ ہی روتے ہیں، لیکن اب اس دور میں معلوم ہی نہیں کسی کو کہ کس کے شیعہ مار رہے تھے حسین کو اور کس کے شیعہ آنسو بہا رہے ہیں۔ کس کے شیعہ دیکھیے شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کہتے ہیں دوست کو، جو جس کو فالو کرے وہ اس کا شیعہ۔ اس زمانے میں شیعان یزید بھی تھے، شیعان معاویہ بھی تھے، شیعان آل ابو سفیان بھی تھے، شیعان علی بھی تھے، تو اس زمانے میں بعد بھی یہ سب فرقے بدلے، یہ حنفی اور دیوبندی، یہ حنفی اور شافعی اور مالکی اور شیعہ اور سنی، یہ سب جو نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، توجہ دیئے گا، اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، جو جس کو فالو کرے وہ اس کا شیعہ کہتے ہیں دوست کو، فالوور کو، ماننے والے کو، چاہنے والے کو۔ کربلا کے میدان میں جو لوگ حملہ کر رہے تھے وہ بھی شیعہ تھے، لیکن وہ شیعان آل ابو سفیان تھے۔ یہ بہت مہین کام کیا جاتا ہے کہ اتنا سب پیرا جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا شور، ارے صاحب تعزیہ داری جو ہے بدعت ہے، تعزیہ داری جو ہے وہ شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی سامنے کی بات میں عرض کروں، بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا، کہ تعزیہ داری کا مطلب ہے تعزیت۔ ہمارا رسول اللہ کا ایک تو بات تو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھرانے والوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں مار ڈالا گیا، رسول کے نواسے کو بہت بری طرح بھوکا پیاسا رکھ کے مار ڈالا گیا، اور رسول زادیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور قید کیا گیا۔ کیا یہ اچھی بات تھی؟ قطعاً اچھی بات نہیں تھی، جو ہوا وہ ہوا۔ مسئلہ کیا ہے، یہ تعزیہ داری کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا یہ بھی میں بات ایک عرض کر دوں، ہندوستان میں تعزیہ داری شیعوں کی دین نہیں ہے، اہل سنت حضرات کی دین ہے۔ یہاں کی تعزیہ داری جو ہے یہ سلطان تیمور کی لائی ہوئی ہے، شیعوں نے اس کو فالو کیا۔ تعزیہ داری ہوتی کیا، یہ بچوں کے لیے عرض کر دوں تاکہ یہ بھی مغالطہ نکل جائے ذہن سے۔ تعزیہ داری کا مطلب ہے تعزیت، تعزیت کا ہے کنڈولنس۔ اب ہمارے پڑوس میں رام پرساد رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں سردار جی رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی مائیکل صاحب رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی جیو رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، انسانیت کے ناطے آپ کا کیا فرض ہے اگر وہ پڑوسی ہے؟ آپ اس کا مذہب تو نہیں دیکھیں گے، وہ تو یہودی ہے وہاں موت ہوئی ہے، وہ عیسائی ہے اس کی کیا موت ہوئی ہے، وہ ہندو ہے اس کی کیا موت ہوئی ہے، نہیں، پڑوسی ہیں تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تعزیت دینے جائیں گے۔ باپ مر گیا ہے بیٹے کو تعزیت دیں گے، بیٹا مر گیا ہے باپ کو تعزیت دیں گے، بھائی مر گیا ہے تو بھائی کو تعزیت دیں گے، بھائی بڑا افسوس ہوا، بڑے اچھے آدمی تھے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ اسی کا نام ہے اسلام میں تعزیت، یعنی دکھے ہوئے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے تمہارے دو بول سے، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے دو جملے کہ بڑے افسوس ہو رہا ہے، اللہ صبر دے آپ لوگوں کو، اس کا نام ہے تعزیت۔ توجہ سے سنیے گا، اس کا نام ہے تعزیت۔ اب رسول اللہ کا وہ چہیتا بچہ جسے حسین کہتے ہیں،
جس کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ سجدے کو بھی طول دیا، جس کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اس کے لیے ناکہ بنے رسول اللہ، جس کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مسجد میں منبر پر خطبہ روک کر اعلان کیا کہ ایھا الناس ھذا حسین فارفو، یہ تمام متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس کو کربلا کے میدان میں مار ڈالا گیا۔ ہم نے اس کی تعزیت دینا چاہیے رسول اللہ کی خدمت میں، ہم نے چاہا کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ کو تعزیت دیں، ہم نے چاہا کہ ان کی ماں جناب سیدہ کو تعزیت دیں، ہم نے چاہا کہ ان کے بھائی اور ان کی اولادوں کو تعزیت دیں۔ توجہ سنیے گا، اب ہم رہتے ہیں یہاں اور سرکار رہتے ہیں مدینے میں، ہم رہتے ہیں یہاں، امیر المومنین رہتے ہیں نجف میں، ہم رہتے ہیں یہاں، جناب سیدہ رہتی ہیں بقیع میں۔ اب ہم ہر سال محرم میں تعزیت دینے نہ مدینے جا سکتے، نہ نجف جا سکتے، نہ بقیع جا سکتے، اس لیے ہم لوگ مجبور لوگ ہیں، ایک بار چلے جائیں، 2 بار چلے جائیں۔ لیکن اب ہر آدمی، ہر مسلمان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار کی قبر مطہر کے پاس کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری طرف سے آپ کے نواسے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہماری طرف سے یہ تعزیت قبول فرمائیے۔ تو یہ اب ہر آدمی کی سکت تو ہے نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اما سکت ہو بھی تو ایک حد تک آدمی جا سکتا ہے، پیسے والا ہو بھی تب بھی ایک حد تک جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو، جب ادھر سے بلاوا ہوتا ہے تبھی جاتا ہے۔ فقیروں کو بھی سرکار کی ڈیوڑی پر دیکھا ہے اور دولت مندوں کو وہاں سے دور دیکھا ہے۔ ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو اب ہم مدینے جا نہیں سکتے، توجہ سنیے گا، اب ہم بقیع میں جا نہیں سکتے، اب ہم نجف میں جا نہیں سکتے، اب ہم صابرہ جا نہیں سکتے، کاظمیہ جا نہیں سکتے اور خراسان جا نہیں سکتے۔ لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، یہاں فکس ہیں تو باہر نہیں، لیکن نبی کریم تو مجسم نور ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اولو ما خلق اللہ نوری، نبی کریم کا ارشاد ہے اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہ تو مجسم، نوری مجسم ہے۔ ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ تو یہاں سے مدینہ نہیں جا سکتے، سامرا نہیں جا سکتے، نجف نہیں جا سکتے، کاظمیہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم کو ایک بات کی شیورٹی اور گارنٹی ہے، توجہ سنیے گا، ہمیں ایک بات کی شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ لوگ نبی کریم جس وقت جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے انتظام کیا کریں؟ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک اپنے گھر میں کوئی بلندی کے اوپر ایک جگہ کو پاک کیا، صاف کیا، طاہر کیا، بہت قاعدے سے، خود بھی پہلے نہائے دھوئے، اس کے بعد میں اس جگہ کو پاک کیا اور وہاں پر علم استادہ کر دیے، وہاں پر ہم نے ایک تعزیہ لا کر رکھ دیا۔ یہ تعزیہ جو ہے ایک سمبل ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک سمبل ہے، یہ علم جو ہے وہ نشانی ہے وہاں کی۔ اب ہم نے کہا کہ یہ پاک جگہ کر کے ہم نے اس جگہ مقرر کر دیا اور تصور کیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم تعزیت دینے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن اپنے گھر کو پاکیزہ کر کے سرکار کو بلا سکتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہم نہیں جا سکتے، ہم مدینے نہیں جا سکتے، ہم مکے نہیں جا سکتے، ہم نجف نہیں جا سکتے، لیکن سرکار تو آ سکتے ہیں، ان کو آنے میں دیر تھوڑی نہ لگے گی، ان کو آنے میں تو دیر نہیں لگے گی۔ جس وقت جہاں اما جو لمحوں میں معراج پہ پہنچ گیا ہو اور اتنا بلند ہو گیا ہو کہ جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان رسول تھا وہ بھی گھبرا کے رک گیا ہو اور اس نے کہا ہو یا رسول اللہ آگے قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ ہیں اور معبود کا جلوہ خدا حافظ، اب اگر ایک قدم بھی جبرائیل آگے بڑھائیں تو پر جل جائیں۔ تو جو لمحوں میں اما کنڈی ہلتی رہی، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، وہ یہاں سے وہاں گئے اور پھر چلے آئے، سب سے ملاقاتیں بھی کی، اللہ سے گفتگو بھی کی،
میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو جو لمحوں میں فریکشنز آف سیکنڈ میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چلا ہے، تو مدینے سے یہاں آنے میں اور یہاں سے مدینے جانے میں درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہوتی ہے تعزیت۔ اور ابھی اتفاق ہوا اسی محرم میں، یاور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا، آدم پور ان کی بھاوج کا انتقال ہو گیا تھا، مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں، بہت بہت معمولی بات پہ الجھتے ہیں، اس لیے اور سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ قبر کا حال، قبر میں نہ مولوی صاحب آتے ہیں، نہ امام صاحب تشریف لاتے ہیں، قبر میں انسان ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا ان کے گھر پر، ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع تھا اس میں، کہ چوراہے کے اوپر ایک مسلمان لڑکی کا برقع کوئی نوچ کے بھاگ جائے، میں آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، مسلمان بچی جا رہی ہو ایک برقع پہنے ہوئے، اور ایک دم سے کچھ شریر لڑکے آئیں اور برقع نوچ کے بھاگ جائیں، آپ کے اوپر کیا ریئیکشن گزرے گا اس کا؟ آپ کیا کریں؟ اما جتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت سے مقابلہ کریں گے، مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے، اور احتجاج کریں گے، سڑک جام کر دیں گے، گرفتار کرو، اور آئندہ سے کبھی یہ حرکت ہوگی تو پھر ہم مسلمان چین سے گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہوا کیسے کہ ایک مسلمان برقع پوش عورت کو سر سے برقع اتار کے لوگ کیوں بے مقنع و چادر کر دیا، بغیر برقعے کے کر دیا؟ کتنا بڑا ریئیکشن ہوگا پورے مسلمانوں کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس پہ اس مسلمان بچی کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کس باپ کی بیٹی ہے، کس محلے میں رہتی ہے، لیکن ایک مسلمان سمبل ہے، برقع جو ہے ایک سمبل ہے۔ ایک برقع پوش لڑکی جا رہی ہے، اس کا کسی نے برقع چھین لیا، تو آپ یقین جانیے جس مسلمان نے وہاں وہ منظر دیکھا ہوگا وہ تمام کام چھوڑ کے لڑنے چلا جائے گا، اب چاہے جان چلی جائے۔ لیکن یہ بے عزتی برداشت نہیں ہے کہ ہماری بہو بیٹی کے اوپر کوئی بھرے بازار میں حملہ کرے۔ توجہ دیے گا، توجہ دیے گا، ہماری کسی مسلمان بچی کے اوپر کوئی حملہ کرے، ہے غیرت کا تقاضا کہ نہیں؟ اب میرا ایک سوال ہے، زینب کون ہے؟ شہزادی زینب کون ہے؟ آپ ان کو شیعوں کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جناب ام کلثوم کون ہے؟ میرا ایک سوال ہے، دیکھیے ہر جگہ تعصب نہیں چلتا ہے، ہر جگہ بغض نہیں ہے، ہر جگہ خامخواہ کی دشمنی نہیں ہے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جناب زینب ام کلثوم کون ہے؟ یہ وہ بیویاں ہیں، یہ جب چھوٹی سی تھیں تو ہمیشہ رسول اللہ کی آغوش میں رہتی تھیں، اما کم سے کم رسول اللہ نے جس کو پالا ہے، اگر اس کو کوئی بھی بے مقنع و چادر کر رہا ہے، اس کی چادر چھین رہا ہے، تو شرافت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بھی ہو، ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ کی نواسیوں کا برقع چھینا جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک عام مسلمان بچی کا اگر برقع کوئی چھین لے جائے تو کتنا ریئیکشن ہوتا ہے، نہ کہ رسول کی بچیوں کو ستایا گیا، رلایا گیا۔ اور پھر یہ کہنا، دیکھیے ایک اور بات میں عرض کر دوں، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو مکمل بھی کروں گا، زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا، کہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب ہم زندہ جاوید کو ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ جاوید تھے، اور زندہ جاوید کے اوپر ماتم کرنا کیا؟ جو زندہ ہو اس کے اوپر رونا کیسا؟ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی اور مہین کام ہوتا ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمام مسلمانوں کی تاریخوں نے لکھا ہے کہ احد کی لڑائی میں جب سید الشہداء جناب امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں، اور لڑائی ختم ہونے کے بعد جب تمام مسلمان رسول اللہ کے ہمراہ مدینے واپس آئے ہیں پہاڑ کے پاس سے، تو بہت سے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو سب نے لکھا ہے، دیکھیے میں اس وقت ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر رائٹر نے لکھا ہے کہ گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس جس گھر کا مسلمان میدان احد میں کفار قریش کے ذریعے مارا گیا تھا، ان گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
نبی کریم گزر رہے ہیں، اصحاب ساتھ ساتھ ہیں، اور نبی کریم جس کا نام سن رہے ہیں کہ یہاں فلاں شہید ہوا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ سامنے کی بات ہے، کیا نبی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ زندہ جاوید ہے؟ یہ جو احد میں اسلام کے لیے قربان ہوا ہے، یہ زندہ جاوید ہے، اور زندہ جاوید پر رونا بیوقوفی ہے۔ رسول اللہ کی دیکھیے تین چیزیں ہیں ہمارے کیا مشترکہ ہیں تمام مسلمان فرقوں میں، ایک قول رسول، ایک فعل رسول، ایک تقریر رسول۔ تین چیزیں جو ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں، ہر مسلمان کے لیے حجت ہے۔ یعنی نبی کریم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو بھی ہمارے سرکار فرما دیں، وہ ہمارے دل و جان سے ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قول رسول۔ ایک ہوتا ہے فعل رسول، عمل رسول، رسول اللہ کوئی عمل کریں اس کے مطابق اگر ہم کو معلوم ہو جائے ہم عمل کریں تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ سرکار وہی کریں گے جو مشیت الہی ہوگا، وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے تقریر رسول۔ تقریر رسول یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ تقریر نہیں کہ اسپیچ دینا، یہ نہیں ہے۔ تقریر رسول کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دو مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر، یا دو مسلمان مل کے بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، اور تیسرے رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے نبی کریم بھی، اور وہ دونوں مسلمانوں کی وہ عمل دیکھ رہے ہیں، وہ کام دیکھ رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، یا وہ گفتگو سن رہے ہیں جو وہ دونوں مسلمان آپس میں کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے ان مسلمانوں نے گفتگو کی، سنیے توجہ دیجیے، آدھے گھنٹے تک ان مسلمانوں نے مختلف کسی بھی شعبے پر گفتگو کی، کسی بھی ٹاپک پر، اور رسول اللہ تشریف فرما تھے وہاں، دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، اور آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد دونوں مسلمان اٹھ کے چلے گئے۔ تو اب ان دو مسلمانوں نے جو گفتگو کی ہے اگر ہم کو ہسٹری میں مل جائے تو اس کے مطابق بھی عمل کرنا عبادت۔ توجہ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نبی کریم تشریف فرما ہے، ہمارے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو مسلمان کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں، اور تیسرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں جو دونوں کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ پوری گفتگو ہو گئی ان دونوں کی، وہ چلے گئے۔ نبی کریم نے نہ ان کو روکا نہ ان کو روکا، نہ ان کو ٹوکا نہ ان کو ٹوکا، نہ ان کو منع کیا نہ ان کو منع کیا۔ اب اگر ان کا عمل ہسٹری میں ہم کو مل جائے گا، یا ان کی گفتگو جس موضوع پہ کی ہے مل جائے گی، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے عبادت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر، توجہ دیئے گا، اگر یہ مسلمان کچھ غلط کر رہے ہوتے تو ہمارے سرکار چپ نہ رہتے، ہمارے سرکار ٹوک ضرور دیتے۔ اس کا نام ہے تقریر، اس کا نام ہے تقریر معصوم۔ تقریر معصوم میں آپ کے سامنے عرض کروں، احد میں شہداء اسلام جب واپس آ رہے ہیں تو ہر شہید کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر شہید کے گھر سے۔ رسول اللہ ہر شہید مرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ اب رائٹرز نے لکھا جب اپنے چچا جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے بیت الشرف کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں سے کسی کے رونے کی آواز نہیں سنی، تو وہیں کھڑے ہو گئے ہمارے نبی سر جھکائے ہوئے۔ اب صحابہ کو تشویش ہوئی، اصحاب رسول پریشان ہوئے، خیریت تو ہے، آپ غمزدہ کیوں ہیں، آپ اتنا بے چین کیوں ہیں یا رسول اللہ؟ تو ایک جملہ کہا جس کو ہسٹورین نے لکھا ہے، افسوس ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم یہاں پردیسی ہیں، تو ہمارا چچا بھی تو شہید ہوا ہے، ان کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی نبی کریم نے کہا کہ ہائے میرے چچا کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے، یہاں سے کوئی ماتم کی صدا نہیں آ رہی، تو اصحاب رسول دوڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ یہ میری بات پر نہ بھروسہ کیے گا، ہسٹری میں دیکھ لیے، دوڑتے ہوئے گئے، گھر والوں سے کہا، عورتوں سے، یہاں رونا بند کرو، یہاں اپنے مرنے والے پر رونا موقوف کرو۔ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ غمزدہ ہیں، ان کے چچا کے گھر میں کوئی ان کے اوپر رونے والا نہیں ہے، تو ہم سب تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے گھروں کو چھوڑو اور رسول اللہ کے چچا کے گھر جاؤ اور وہاں پہ جا کر ان کے چچا پر ماتم کرو، اس لیے کہ نبی کریم کا دکھا ہوا دل ہے، ان کو سکون مل جائے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنے گھر کی بیویوں کو رسول اللہ کے چچا کے گھر میں بھیجا،
काहे के लिए भेजा? रोने के लिए भेजा। अगर रोना मरने वाले पर बिदअत होता तो न ये रसूलुल्लाह कर रहे होते, न असहाबे रसूल कर रहे होते। भाई सामने की बात है। ये जो महीन चुटकियां ली गई जिसकी वजह से काफ़ी खाइयां हो गई, इसको पाटना चाहिए। और अब तो हिंदुस्तान में तो वाजिब हो गया है, लाजिम हो गया है। जो हालात हैं, जो कि क्या ज़रूरत है बात बात पे खाम खां की छोटी छोटी बातों पर। हमारा रोना ऐन फितरत है। और हम तो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें क्या मालूम, अरबों की आज भी टेंडेंसी है। अभी देखिए फ़िलिस्तीन के ऊपर अटैक जब होता है, जब भी इजराइल का अटैक होता है, आपकी वहाँ की वीडियोज़ देख लीजिए। जितनी भी औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, मालूम है उनका क्या अंदाज होता है था कि नहीं? तमाम मिस्र के औरतों, यानी फ़िलिस्तीन के या इराक़ में जो जंगें लड़ाई हो रही थी, उसमें देखिए जिसके क्या भी कोई मकतूल होता था रोते थे। अरब की फितरत थी। देखिए बहुत सी बातें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अरब की फितरत थी कि जब भी कोई गमज़दा होते थे तो मारने लगते थे, सीने पे हाथ, सर पे हाथ मारने लगते थे। तो भैया आप ये न सवाल कीजिए कि ये मातम कहाँ मिलता है। मातम अरबों की फितरत में था। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ आप हिस्ट्री पढ़िए, रोने वालियाँ जिस घर में नहीं होती थी अपने मरने वाले पर, तो उस वक्त पैसा देकर किराए पर रोने वालियाँ आती थी। जिस तरह गस्सालाएँ वगैरह होती नहीं अक्सर जगह पर कि गस्सालाएँ किराया मतलब उनको उजरत दे के बुलाया जाता है गुस्ल के लिए, या अक्सर यहाँ लखनऊ में था, या और भी बहुत से मसरफ़ ऐसे होते हैं इस्लामी कि जहाँ पैसे देकर इंसान वो काम दीनी काम फरीज़ा होता है। अब उसको और बात है, ये नहीं कहते हैं कि कीमत, कहते हैं हदिया, नजराना। जैसे हम ज़ाकिरीन को पैसे मिलते हैं तो नजराना, या कोई शायर को मिले नजराना, तो रंग बदला हुआ होता है। लेकिन बात वही, उस ज़माने में 40 दिन तक कंपलसरी था कि अगर किसी घर में मौत हो गई है तो यहाँ से गिरिए की आवाज़ बुलंद हो, ताकि जाने वाला पूछे कि क्या हुआ है। ये अरबों का उसूल था। अब अगर रसूलुल्लाह के नवासे पर गम मनाया जा रहा है, रसूलुल्लाह के नवासे पर रोया जा रहा है, तो ये कह के हल्का करना कि साहब रोना बिदअत है, ये तो भाई इंसाफ नहीं है। हमारा बहुत बुरी तरह रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया गया। अपने ऊपर कभी मुसीबत आती है तो पूछिए आप, ज़रा सा दुश्मन कोई दुश्मनी करने लगे आपके चचा के साथ, आपके मामू के साथ, आपके फूफा के साथ, आप देखिए फिर आपका क्या रवैया होता है। ना कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, देखिए तवज्जो दीजिएगा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हमारा कोई एक लम्हा बता दिए जब तक कि रसूलुल्लाह जिंदा रहे कि उन्होंने हुसैन को दूर किया हो। तमाम मुसलमानों ने लिखा कि अगर पुश्त मुबारक पर सजदे की हालत में भी नबी करीम के हुसैन आ गए तो सजदे को तूल दे दिया, सजदे को बढ़ा दिया। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। क्यों? इसलिए कि पुष्प पर हुसैन बैठे हैं। जब तक कि हुसैन मर्जी से नहीं उतर आएंगे सजदे को तूल देते रहेंगे। तो जिसका जिस नवासे को इतना प्यार किया गया। अब यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, अगर आप मुतवज्जे हों, एक अल्लामा इकबाल का शेर है शिकवा और जवाब शिकवा में, अब मुझे बहुत पसंद है। उसमें जनाब अल्लामा इकबाल ने मुसलमान के दिली जो ईमान है उसकी कैफियत को बयान किया है, जज्बे का, कि एक मुसलमान के दिल में नबी करीम के लिए क्या जज्बा है। उसमें उन्होंने शेर कहा है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। यानी जनाब अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था, वो कहते हैं कि अगर हम मुसलमान को ये पता चल जाए, ये नहीं मालूम कि हु आर यू, इसकी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, इतना पता चल जाए कि तुम हमारे नबी के, हमारे पैगंबर के तुम वफादार हो और तुम उनसे मोहब्बत में खोट नहीं रखते हो, तो यकीन जानो हम मुसलमान की हैसियत से तुमसे वायदा करते हैं कि हमारी माल भी तुम्हारा, हमारी ये जान भी तुम्हारी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, अब जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हारा, अगर तुम हमारे नबी के वफादार हो। और उसके बाद में मज़ीद फरमाते हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये ना समझना कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे, नहीं, ये ज़मीन भी तुम्हारी
اور وہ لوح و قلم بھی تمہارے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے وہ تمہارا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تم سے ایک نسبت ہو گئی ہے، ایک نسبت ہو گئی ہے ہمارے نبی کی کہ تم نبی کے وفادار ہو۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان۔ میرا ایک سوال ہے، خالی پتہ چل جائے کہ ان کی نسبت ہے اس آدمی کی تو ہمارے لیے یہ جذبہ ہے اس آدمی کے لیے ہمارا، اور جس کو خود محمد نسبت دے رہے ہیں، جس کو خود کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے، تو جس کے لیے یہ خالی پتہ چل جائے کہ وفادار محمد ہے تو اس کے لیے یہ جذبہ، اما جس کو خود نبی بتا رہے ہیں کہ یہ میرا وفادار میں اس کا وفادار، یہ میرا میں تیرا۔ اور جہاں تک کربلا والوں کی بات ہے، بس آخری بات، جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ، کیا کہنا اس مقدس بی بی کا، بڑی امانت دار بی بی تھی رسول اللہ کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں، آپ صاحبان اولاد اس کو سمجھ سکتے ہیں اس نقطے کو، بچے تو اس کو نہیں محسوس کر پائیں گے، کیا امین بی بی تھی جناب ام سلمہ، کہ جب مدینہ شریف سے امام حسین علیہ السلام سفر کربلا کے لیے مکہ ہوتے ہوئے کربلا جانے کے لیے نکلے تو ایک بیمار بیٹی تھی ان کی، اس کا نام تھا سغرا۔ اس بچی کو جس کا نام سغرا تھا وہ نانی کے پاس پہنچے اور کہا نانی میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ سفر کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پائے گی، لہٰذا میں آپ کے پاس اس بچی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ایک باپ کسی کے سپرد اپنی بیٹی کرے، کتنی کیا نیک سیرت ہوں گی، کیا امانت داری ہوگی کہ امام حسین کو یقین تھا کہ ان کے پاس محفوظ رہے گی ہماری بچی۔ یہ ہیں جناب ام سلمہ۔ واقع کربلا کی پہلی گواہ، مدینے میں رہ کر، توجہ سے سنیے گا ایک ایک جملہ، کربلا کی میں شہادت امام حسین کی پہلی گواہی دینے والی، کربلا سے سینکڑوں میل دور مدینہ شریف میں پہلی بی بی ہیں جناب ام المومنین زوجہ رسول جناب ام سلمہ۔ یہ ایک دم سے چلائیں ہائے میرا بیٹا حسین، تو آس پاس کے جتنے بھی صحابہ رسول کے گھر تھے ان کی بیویاں آ گئی، خیریت تو ہے، آپ مسلمانوں کی اماں ہیں، خیریت تو ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ نہیں ہے لیکن ہم سب ہیں آپ کے اوپر جان دینے کے لیے، کیا ہوا؟ ارے میرا نواسا مار ڈالا گیا۔ تو تمام بیویوں نے کہا مدینے کی کہ بی بی ایسی بات، ایسا شگون زبان سے، ایسی بات زبان سے نہیں نکالیے، آپ کا بچہ سفر پہ ہے، رسول کا نواسا سفر پہ ہے، اور جب ابھی سفر پہ ہے تو آپ ایسا جملے زبان سے نہیں نکالیے۔ کہا نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہی ہوا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ حسین مارے گئے ہیں، حسین قتل ہو گئے ہیں، حسین ذبح کر دیے گئے ہیں؟ کہا تم لوگوں کو کیا خبر؟ اب دیکھیے یہ وہ روایت ہے جس کو تمام مسلمان بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی اختلاف کے مانتے ہیں۔ خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑا شاہ صاحب کا خاندان ہے، انہوں نے بھی جب ان سے سوال کیا کہ آپ عاشور کے دن کیا کرتے ہیں، بھئی آپ عاشور کے دن سیدنا حسین کے لیے کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ ہم سب افراد خاندان ایک جگہ گھر میں جمع ہوتے ہیں اور گھر کا بزرگ ممبر پر جاتا ہے، اور ممبر پر جانے کے بعد کربلا کے مظلوم حسین کا مظلومی بیان کی جاتی ہے اور ہم سب افسوس کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو پھر یہی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جا کے دیکھ لیے کتاب میں، یہ بھی چل رہا ہے، بہترین ثبوت ہے کہ جناب بی بی ام سلمہ فرمانے لگیں مدینے کی عورتوں سے کہ تمہیں کیا خبر، بے شک کسی نے مجھے نہیں بتایا میرا بچہ مارا گیا، میرا نواسا مارا گیا، لیکن مجھے پتا ہے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن میرے بچے کو کل مار دیا گیا۔ کہا کیسا کیوں کہہ رہی ہیں بی بی آپ؟ کہا پھر اپنے گھر کے اندر حجرے میں لے گئیں اور ایک شیشی رکھی تھی، اس شیشی کو اٹھایا جو سرخ تھی، لال تھی، کہا دیکھو یہ دیکھ رہی ہو؟ سب نے کہا ہاں یہ تو سرخ ہو رہی ہے، جیسے لگ رہا ہے اس میں خون۔ کہا ہاں یہ خون نہیں تھا اب سے پہلے۔
کہا پھر کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے یہ خاک دے گیا تھا، میرے مولا، میرے سرکار، میرے والی مجھے یہ خاک دے گئے تھے، اور انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ ام سلمہ جب میرا نواسہ وطن چھوڑ کے جائے گا تو میں تو اس وقت نہیں ہوں گا، لیکن یہ خاک احتیاطاً سنبھال کے رکھ لو، میرے نواسے کو بے دردی کے ساتھ ظالم قتل کر دیں گے کربلا میں، عراق میں، اور جب اس بچے کو قتل کیا جائے گا تو سب سے پہلے تمہیں خبر ہوگی۔ کہا مجھے کیسے خبر ہوگی؟ کہا یہ جو میں خاک کربلا کی لے کے آیا ہوں، جیسے ہی میرا حسین مارا جائے گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی، یہ خاک سرخ ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ خاک جو میرے پاس رکھی تھی سرخ ہو گئی۔ بعد میں جب اطلاع ملی تو لوگوں کو یقین ہوا کہ بی بی ام سلمہ جو گریہ کر رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں اور رو رہی تھیں، وہ صحیح تھا کہ رسول اللہ کا نواسہ کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ مارا گیا تھا۔ بس عزیزان گرامی، میں کیا عرض کروں، کون سی مصیبت امام حسین علیہ السلام کی عرض کروں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ تھے جو ڈھائے جا رہے تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا اور ان کو گرفتار کیا جانا، اللہ اکبر، جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں بظاہر اور رسول کی نواسیوں کو گرفتار کر رہے ہوں، اور اس کی خبر حسین کو تھی، حسین جانتے تھے کہ میری بہنوں کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے جائیں گے، اور یہ زینب کو بھی خبر تھی۔ یہی وجہ ہے عزاداروں کے جس وقت شہادت حسین علیہ السلام ہوئی ہے اور جلتی ہوئی مشالیں لے کر ظالم آگے بڑھے ہیں تو جناب زینب سمجھ گئی تھیں، اور جب خیمے جل رہے تھے، گو کہ شہزادی کی پہلی کوشش یہی تھی، اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ رسول کی نواسی ہے، سیدہ کی لاڈلی ہے، علی کی دلاری ہے، پہلی کوشش یہی تھی کہ مر جائیں جل کے، باہر نہ جائیں نامحرموں میں۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کے خیمے میں آئیں اور کہا بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، دیکھو خیموں میں آگ لگ چکی ہے، غص سے آنکھیں کھولو، اور ہم لوگوں کے لیے تمہارا کیا حکم ہے، یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں؟ اللہ اکبر، یعنی پہلی تمنا یہ تھی کہ جل کے مر جائیں لیکن باہر نہ نکلیں، یا گھر کے بھی خیموں کے باہر نکلیں۔ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں جان بچانا اولین فرض ہے، لو مسلمانوں رسول کی نواسی اب جو خیمے کے باہر نکلی، ادھر خیمے جلنے لگے، ادھر رسول کی نواسی کے سر سے چادر چھینی جانے لگی، ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا، چاروں طرف دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی نصرت کرنے والا ہے، نہ کوئی نصرت کرنے والا ہے، نہ کوئی ناصر ہے۔ روایت کہتی ہے جب جناب زینب کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار مدینہ شریف کی طرف رخ کیا اور آواز دی، نانا آؤ اپنی نواسیوں کو دیکھو، ارے تمہارا نواسا بے بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، تمہاری نواسیوں کا بھی عالم یہ ہے کہ ظالموں نے رضا چھین لی ہے، ہاتھ پسے گردن باندھ لیے ہیں، اب قیدی بنا کر دیار بدیار پھرا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔